پاکستان کی یونیورسٹیوں کے طلباء نے اس نظام کو کیسے چیلنج کر دیا اور صحافیوں کی جگہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے لے لی۔ سائفر کیس پھر لٹک گیا اور عمران خان صاحب کی قید جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ عمران خان نے کس سے ڈیل ٹھکرا دی اور کس نے ان کو کس طرح کی ڈیل آفر کی تھی۔ تحریک انصاف کے اوپر کم از کم 22 رہنما ہیں جن پر بڑی مشکل آ گئی ہے۔ آج کے گورکھ دھندا میں ان 4 نکات کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ یونیورسٹی کے طلبات جو ہیں انہوں نے اس نظام کو چیلنج کر دیا ہے اور جو صحافی سوال کرتے تھے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں، لیکن صحافیوں کی جگہ اب یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے لے لی۔ کیسے؟ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب سے کس طرح سے بلا خوف و خطر سوالات کیے گئے، جن میں سے کسی ایک سوال کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے۔ الٹا ایک نوجوان کے سوال کے اوپر کہ آپ کو یقیناً یہ شرمناک ہے ہمارے لیے کہ آپ نے ہمیں انتظار کروایا، آپ تاخیر سے آئے۔ اس کے اوپر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، میرا بیٹا جب غصہ کرتا ہے اس کو میں ایسے کہتا ہوں، میں والنٹیئرلی آیا ہوں یہاں پہ، اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو اجازت تھی، آپ یہاں سے چلے جاتے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک بار بھی معذرت نہیں کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تاخیر سے آیا۔ کیوں؟ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، ایروگینٹ ہیں یہ لوگ، ایگو کا مسئلہ ہے۔ اب یہی بات کہیں اور ہوتی تو بنا سوال کیے سب سے پہلے برطانیہ کا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی یورپین ملک کا ہوتا تو وہ کہتا جی کہ میں سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں، میں تاخیر سے آیا ہوں۔ لیکن یہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ احسان کرتے ہیں، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یونیورسٹی کے طلبات نے جس طرح سے سوالات پوچھے، جی کہ وزیر اعظم صاحب آپ بتائیں کہ آپ یونیورسٹی میں کیوں آئے، اتنے سارے کام چھوڑ کے، الیکشن آپ نے نہیں کروایا، آئین پہ عمل نہیں ہوتا، اور چیزیں نہیں ہوتی۔ ان سوالوں کے جوابات کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی تاریخ کا اور پاکستانی تاریخ کے واحد وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اوور کانفیڈنٹ کہوں، یعنی کہ ان کو کیا میں نام دوں، ہر سوال کا جواب ہوگا۔ اور سیاست، کسی نے صحیح کہا تھا کہ یہ سیاست اور سیاستدان مکاری اور مکار ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یونیورسٹی کے طلبات سوال پوچھ رہے ہیں، ایسے عالم میں اگر پاکستان کے آرمی چیف کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کوئی وزیر اعظم پھر سے وہاں چلا جائے، 4 وزرائے اعلیٰ کو بھیج دیں، گورنر کو بھیج دیں، کسی آئی جی پولیس کو بھیج دیں، تو جو کام میڈیا نہیں کر سکا تھا، باقی لوگ نہیں کر سکے تھے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی کے طلبات جو ہیں یہ ان سے سوالات کی روشنی میں کریں گے، اور یہ وہ تبدیلی ہے، یہ وہ چینج ہے جو عمران خان صاحب نے اس قوم کے نوجوانوں کو شعور دیا، اور 3 سالوں کے اندر یہ پچھلے 1 سال میں خاص کر یہ ایک بڑی تبدیلی آئی۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اپنے حق کے لیے بولنا، اپنے حق کے لیے سوال کرنا، چیزوں کو آگے کرنا، کسی وزیر اعظم سے اس طرح سے سوال پوچھنا، پاکستان کے اندر اس سے قبل ایسے بڑا کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو یقیناً اس ملاقات کے بعد لمس کے اندر جو یونیورسٹی کے طلبات نے سوالات پوچھے ہیں، کوئی 10 بار سوچ کے اس لمس یونیورسٹی کے طلبات کے سامنے آئندہ آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نظام کو چیلنج کر دیا یونیورسٹی کے طلبات نے۔ پھر آپ دیکھیے جیسے احمد میر صاحب کو دھمکیاں مل رہی ہیں، کاشف میر صاحب کا شو کوئی اور کر رہا ہے، وہ چھٹیوں پہ چلے گئے۔ یقیناً احمد میر صاحب کا پروگرام بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں بند ہو سکتا ہے۔ تو اگر صحافی نہیں بول رہے تو یونیورسٹی کے یہ جو اسٹوڈنٹس بول رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ جو تقریباً 22 رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے اوپر بڑی مشکل آن پڑی ہے، اور وہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے۔ میں ان میں سے چند نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیوں ہوگا۔ تحریک انصاف کے 22 رہنماؤں علیمہ خان، عظمیٰ خان، مراد سعید، علی امین، فرح حبیب، اعظم سواتی، واسق قیوم، عماد اظہر، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر 22 لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے کہ 22 رہنماؤں کی جو جائیدادیں ہیں وہ نیلام کر دی جائیں گی، ان کے اوپر قبضہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ اشتہاری قرار پائے تھے، وہ لندن میں تھے، واپس نہیں جا رہے تھے، تو ان کی جائیداد منجمد ہو گئی تھی یا اس کو نیلام کر دیا گیا تھا۔ پھر آج دیکھیے وہ جب واپس آئے، ڈیل کے تحت آئے، اور اس کے بعد ان کو جائیداد واپس مل گئی۔
اب جیسے شیخ رشید صاحب جب چلہ کاٹ رہے تھے اور جب ان کے پاس نہیں پہنچے تھے تو ان کی لال حویلی پہ قبضہ ہو گیا تھا. اب جب شیخ صاحب نے ان کی تعریف کرنا شروع کی ہے تو وہ جو نیلامی تھی, جو قبضہ تھا, اس کے بعد ان کو وہ واپس مل گیا ہے, یعنی کہ ڈی سیل کر دیا گیا ہے سیل ہونے کے بعد. اب اسی طرح سے کہتے ہیں جی کہ مراد سعید اور یہ جو سارے لوگ ہیں, علیمہ خان تو روزانہ وہاں پہ ہوتی ہیں, وہ کون سی اشتہاری ہیں یا مفرور ہیں, تو ان سب کی جائیداد کو قبضے میں لے لیا جائے گا. چونکہ ان لوگوں نے قانون کو, آئین کو, چیزوں کو فالو نہیں کیا, تو دوسرے لفظوں میں یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے. جس طرح سے پہلے نون لیگ کے ساتھ ہوتی رہی, پھر شیخ صاحب اس کی زد میں آئے, اب پی ٹی آئی کے باقی لوگ آئیں گے, علی امین گنڈا پور سمیت, تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی, کچھ نہیں چھوڑا جائے گا. کیوں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی دنیا کا الگ تھلگی قانون ہے, بلکہ ایسا کالا قانون تو انگریز بھی بنا کے نہیں گیا تھا. جو مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر چیزیں کی, یہ بلیک میلنگ ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ کسی طور پہ بھی اچھی بات نہیں ہے. کل یاد رکھیے گا, انہی لوگوں کی جائیدادیں آپ کو واپس دینی پڑیں گی, انہی کی آپ کو ضرورت پڑنی ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, عوام کا ساتھ اگر نہ ہوا تو اور نہیں ہے, آپ نہیں کوئی جنگ جیت سکتے, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا نفرت مت پالیے, اچھے پیرائے میں چیزیں کیجئے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں ضرور دیں, سارا کچھ کریں, لیکن تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں اپنی چیزوں میں. یہ آپ تھوڑا سا ٹو مچ کر رہے ہیں, کل پچھتائیں گے. عوام تو پچھتا رہے ہیں, پی ٹی آئی تو پچھتا رہی ہے. مصیبت کیا ہے کہ ان کے عوام کھڑے رہ گئے. آپ نے کچمبر نکال دیا پارٹی کا, ساری چیزیں کی, عوام وہیں پہ کھڑے ہیں. او بھائی, نہیں ہو سکے گا آپ سے یہ چیزیں, تو لہٰذا غور و فکر کریں, تدبر کریں. اللہ کی ذات بھی کہتی ہے کہ سوچنا چاہیے, مگر پتہ نہیں کس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ لوگ رہتے ہیں کہ جس میں آپ کے اندر رحم دلی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اور آلہ نہیں ہے, صرف سوائے اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. تو پھر یہ چیزیں تو ایسے بڑھتی رہیں گی. آگے دیکھیے کہ سائفر کیس جو تھا وہ پھر سے لٹک گیا, اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ برقرار رہیں گی. سائفر کیس آپ کو پتہ ہے اس کی سماعت جو تھی وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہو رہی تھی, اور 7 نومبر تک سائفر کیس میں توسیع ہو چکی ہے. اور اگر یہ توسیع ہوئی ہے اس میں اور کوئی سماعت نہیں ہوگی, لٹک رہا ہے کیس, تو ایسی صورتحال میں خان صاحب قید میں رہیں گے, ضمانت والی بات آگے نہیں بڑھے گی. تو ویسے بھی تو انہوں نے ضمانت دینی کوئی نہیں ہے. ہاں, سپریم کورٹ کی طرف یہ گئے ہیں کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے, یہ جو قانون بنا تھا جس کے تحت عدالت بنی, جس کے تحت پھر جج صاحب کو تعینات کیا گیا, اور پھر جس طرح سے ثبوتوں کے بغیر جو ہیں وہ سماعت ہوئی اور ہمیں پیپر تک نہیں دیے جاتے, اور اکیلے میں جج صاحب پوری عدالت لے کے جیل چلے جاتے ہیں, وہاں پہ سماعت ہوتی ہے, تو یہ غلط ہو رہا ہے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. اس میں صحافی نہیں موجود ہوتے, اس میں باقی لوگ نہیں موجود ہوتے, خود ہی جو ہیں انا ونڈے ریوڑیاں اور مڑ مڑ اپنے نو وہ والا حساب ہے کہ وہی جج, وہی یعنی کہ ایک عدالت, اور وہ بھی جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہے, اور اس طرح سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نیت یہ ہے کہ خان صاحب کو ہم نے صرف سزا دے کے سزا سے دو چار کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سائفر کیس 7 نومبر تک تو اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے, لیکن آگے چل کے تو پھر سے سماعت تو ہوگی. پھر آپ نے فرد جرم تو عائد کر دی, اب اس کے اوپر سزا دینا چاہتے ہیں. تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ایک وائس اوور سٹوری تھوڑی سی لیٹ ہے, شاید میں آج نہ لگاؤں, کل ہوگی, اس کو ضرور دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب جیل میں کیوں گئے, ان کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا تھا. اس میں شاہ فیصل بڑی چیزیں ہیں اہم, اور ان کو ضرور سنیے گا. عمران خان نے کس سے ڈیل جو تھی وہ ٹھکرا دی. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز ایک لاہور کی ڈی ایس پی تھی یا پولیس افیسرہ تھی, ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. وہ پریس کانفرنس جو تھی ایس ایس پی ہیں انوش مسعود, تو یہ جو انوش مسعود نے پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے باقول بابر ایوان صاحب کے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے رہنما ہیں, وکیل ہیں, کہ یہ پہلے جا کے ڈیالہ جیل خان صاحب سے ملی ہیں, ان کو کہا ہے جی کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, یہ چیزیں کریں, ایسے کریں, تو پھر آپ کے لیے اس میں بہتری ہوگی. چونکہ اب پولیس کے ذریعے وہ کوشش کی جا رہی تھی, تو خان صاحب نے بقول
بابر اعوان صاحب کے انکار کر دیا اور ان کی باتوں کو ماننے سے وہ جو ڈیل دے رہے تھے نہیں مانے. تو جب وہ نہیں مانے تو ایک ایس ایس پی خاتون ہوتے ہوئے اس کو کیا لگے کہ پریس کانفرنس کرے اور وہ دھمکی دے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, اب ان کا ٹرائل تیز کریں گے, ان کے اوپر بندشیں ہوں گی, مزید فلاں چیز ہوگی, ایسے کر لیں گے, ویسے کر لیں گے. چونکہ خان صاحب نے کہا ہوگا یہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, میں تو ان چیزوں کو نہیں مانوں گا, میں تو سرے سے ان سے انکاری ہوں, اس میں تعاون کیا کرنا, میں تو مان ہی نہیں رہا. تو پھر جب یہ باتیں خان صاحب نے نہیں مانی, جو کہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا کہ خان صاحب خود مان جائیں, ایسے کہہ دیں یا معافی مانگ لیں یا 9 مئی کے اوپر یہ کر لیں ویسے کر لیں, تو اس کے بعد پولیس افیسرہ جو ہیں ان کو یاد آئی ہے کہ جی ہمیں ان کو کچل دینا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. پاکستان ورسز بنگلہ دیش, کیا کرکٹ پہ بات کرنی ہے اب تو ہے. اچھی بالنگ کی شہنشاہ افریدی نے تیز ترین دنیا کے جو ہیں وہ 100 وکٹیں حاصل کرنے والے میچز میں بالر بن گئے اور اچھی بالنگ ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کا سکور بڑا بیلنس ہے اس وقت, دیکھتے ہیں میچ کی کیا صورتحال ہوگی. تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.